اسلام ہمیں درس دیتا ہے مساوات کا۔ اب آپ دیکھیں، آپ سب بزرگان تشریف فرما ہیں، ان میں ایسے بھی ہوں گے جو دہاڑی دار ہیں، ہر روز مزدوری کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، وگرنہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے۔ آپ لوگوں میں ایسے اشخاص بھی ہوں گے جو بیچارہ ایک بابو ہے، کلرک ہے۔ ایسے اشخاص بھی ہوں گے جو بہت بڑے افسر ہیں، بہت بڑی عظمت رکھتے ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ لیکن کیسا اسلام نے مساوات کا عملی درس دیا ہے کہ آپ صف بستہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب خطبہ سن رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے امیر کون ہے، غریب کون ہے، چودھری کون ہے، عام مزدور کون ہے، زمیندار کون ہے، غیر زمیندار کون ہے، کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کس کے پاس پیسے زیادہ نہیں، کون زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے، کون کم پڑھا لکھا ہوا ہے۔ تو گویا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ اور اسلام نے ہمیں اسی مساوات کا حکم دیا ہے، اجتماعیت کا حکم دیا ہے، مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے، اور 3 میل کا چاروں طرف سے ایریا اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ 3 میل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، ایک دوسرے کا احوال پوچھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں۔ 3 میل کے ایریا کے لوگ ان میں محبت ہو، الفت ہو، اکٹھ ہو، جمع ہو کر بیٹھ سکیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ آپس میں ان کی رنجش ہے، جب وہ آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، تو رنجش بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نماز مساوات کا عملی درس ہے، جمعہ مساوات کا بڑا درس ہے، اور حج مساوات کا سب سے اعلیٰ درس ہے کہ وہاں تو لباس ہی ایک جیسے ہیں، 2 ہی چادریں ہیں جو اس نے پہنی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کس کی سلائی اچھی ہے، کس کی سلائی ٹھیک نہیں ہے، کس کے کپڑے بڑے رنگدار ہیں، کس کے کپڑے کچھ بھی نہیں، کسی قسم کا نہیں۔ وہاں زبان بھی ایک ہے، لبیک لبیک، اور لباس بھی ایک ہے، تاکہ مسلمان یکجان ہو جائیں، قالب علیحدہ علیحدہ ہو، روح ان کی ایک ہو۔ اسی کو در حقیقت مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم میں اونچ نیچ پیدا ہوگی تو یہ اونچ نیچ تو ہندو میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں تو اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں بہتر ہوں فلاں سے، تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ میں سے کون ہے جس کا درجہ زیادہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اعلیٰ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ باطن کو میں جانتا ہوں، سینے کے راز کو میں جانتا ہوں، میں بہتر بتا سکتا ہوں کہ کون آپ میں سے متقی ہے اور کون صرف زبانی کلامی بات کرتا ہے جس میں تقویٰ و پرہیزگاری نہیں پائی جاتی۔ تو گویا حریت کی بھی ضرورت ہے کہ صرف اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ مساوات ذہنی طور پر بھی ہونی چاہیے، عملی طور پر بھی ہونا چاہیے۔ کتنا اچھا ہے کہ آپ مالدار ہیں، جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں، کیونکہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اچھی شخصیت ہیں۔ لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ جب کوئی غریب آدمی آپ کے پاس آتا ہے جس کے پاس نان جوی بھی نہیں ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے، آپ بھی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ مساوات ہوگی کہ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے بحیثیت مومن، نہ اس لیے کہ آپ مالدار ہیں، نہ اس لیے کہ آپ افسر ہیں، اور آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت مومن۔ یہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، پیسے والے نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس نے ہمیں کیا فائدہ پہنچانا ہے، اس سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ اگر یہ ہو، اس کو قرآن مجید کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا،
جس نے ایک انسان کی انسانیت کو زندہ کر دیا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔ جب آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے پہلے بڑا حیران، ہاں میرے لیے کھڑے ہو گئے، میں کوئی اس قابل ہوں کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو؟ جب دوسرے دفعہ کھڑے ہوں گے تو اس کے ذہن میں تھوڑا سا آئے گا، ہاں میں بھی بندہ ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مومن ہوں، میں بھی نمازی ہوں۔ تیسری دفعہ جب کھڑے ہوں گے تو انسانیت میں ہم برابر ہیں، پیدائش میں ہم برابر ہیں، خلقت میں برابر ہیں، پھر تربیت میں جو غذا ماں کی ان کو ملی ہے وہی غذا میری ماں کی مجھے ملی ہے، اس لحاظ سے برابر ہیں۔ تو اس کی انسانیت زندہ ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھے گا بلکہ وہ بھی سمجھے گا کہ میں بھی انسان ہوں۔ تو حریت کی بھی ضرورت ہے تاکہ صرف اللہ کے سامنے آدمی جھکے، مساوات کی بھی ضرورت ہے تاکہ تکبر نہ ہو، کبر نہ ہو، اخوت ہونی چاہیے۔ اخوت یعنی بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ روایات میں ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اب کسی عالم سے آپ پوچھ لینا انما حصر کا کام دیتا ہے تو حصر کا فائدہ یہاں کیا ہوتا ہے، تو اس میں یہی کہا گیا ہے بس مومنین صرف اور صرف ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔